زندگی نے مجھے ہر طریقے سے آزمایا، چاہے وہ مشکلیں تھی، پریشانیاں تھی، رزق کی تنگی تھی، شوہر کی بے روزگاری تھی یا گھر کے مختلف مسائل تھے۔ زندگی نے مجھے تھکا دیا۔ آخر تھک ہار کر جب میں بیٹھی، اور مانتی تو میں اپنے اللہ کو ہی تھی، کرتی تو میں اللہ کی ہی عبادت تھی، لیکن میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتی تھی۔ میرے اللہ سے مانگنے میں بہت کمی تھی۔ اور ایک دن میں بیٹھی اسکرولنگ کر رہی تھی یوٹیوب کی ویڈیوز، اور میرے آگے آئی ہے استغفر اللہ کی میریکل سٹوریز۔ جب میں نے لوگوں کی میریکل سٹوریز پڑھی مجھے استغفار کی موٹیویشن آئی، اور جب مجھے موٹیویشن آئی تو بس پھر میں نے دیکھنی یہ ویڈیو شروع کر دی۔ پھر میں نے ایک دوسری جگہ جانا، ڈرامے دیکھنا یا کچھ بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ اب میں تقریباً یوٹیوب پر جو ہے نا استغفار کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ کرتے 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 میری زندگی میں ایک چینج آنے لگا۔ وہ چینج کیا تھا؟ وہ چینج یہ تھا کہ مجھے اپنی غلطیاں ریئلائز ہونے لگی۔ جہاں میں بیٹھ کے کہتی تھی کہ میرا اللہ میرے دن نہیں بدل رہا، میرا اللہ مجھے کچھ دے نہیں رہا، میری من چاہی زندگی مجھے نہیں مل رہی، میرے دل کی خوشی پوری نہیں ہو رہی، میں ہر ٹائم خفا ہوتی ہوں، ہر ٹائم پریشان ہوتی ہوں۔ یہ سب گلے میرے اللہ سے ہوتے تھے۔ یا اللہ، کیا رزق کی تنگی تو نے ہمارے لیے ہی رکھی ہے؟ فلانا اڑا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، لیکن کیا ہم مہینے کے خرچے کو بھی ترسے میرے اللہ یہ تیری بانٹ ہے؟ اس قسم کی ناشکریاں، اس قسم کے ناشکرے کلمات میرے منہ سے نکلتے تھے۔ لیکن جب میں نے استغفار کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی اور میں اللہ کی طرف آئی، یعنی استغفار کو جب میں نے اپنایا نا تو میں اللہ کی طرف آئی، تو کیا چینجز آئی میری زندگی میں، کس طریقے سے استغفار نے میری زندگی کو پوری طریقے سے بدل دیا۔ اور آج الحمدللہ میرے گھر میں خوشی ہے، میرے گھر میں رزق کی تنگی نہیں، بے تحاشا رزق ہے، میرے ذہنی سکون ہے، میرے گھر میں سکون ہے، میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہوں، میں سوچنا چھوڑ دیا، میں پریشانی سے گئی۔ کیسے؟ آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں جو مجھے دیکھتی ہیں، مجھ سے محبت کرتی ہیں، کمنٹ میں خوبصورت خوبصورت باتیں کرتی ہیں، آ کے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو جی ہاں، سب کہتے ہیں نا کہ یار یہ لوگ تو مطلب اللہ نے اتنا دیا ہوا، اکثر لوگ میرا گھر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بے روزگاری پہ ویڈیوز کیوں بناتی ہیں، آپ مڈل کلاس خود کو کیوں کہتی ہیں، آپ مطلب یہ کیوں آپ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو میں انہیں یہ جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن میں ان بہنوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں جو ابھی بھی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، یعنی بے روزگاری کے، رزق کی تنگی کے، مشکلوں کے، پریشانیوں کے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے لیے میں بے روزگاری کے ولاگز وغیرہ لاتی ہوں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل میری بہنیں جاننا چاہتی ہیں کہ استغفار سے ہم کیسے زندگی بدلیں۔ یقین کریں، یقین میری بات پہ کریں، اگر آپ جب تک اللہ نہ چاہے نا تو ہدایت نہیں ملتی۔ اب اللہ کا حکم ہوا ہے نا تو آج آپ نے استغفار کی ویڈیو دیکھی ہے، یقین کریں، ورنہ ہر کسی کو پتا ہے کہ استغفار کیا ہوتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، آپ کو ہی پتا ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا اشارہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اکثر یوٹیوب پہ اسکرول کر لیتے ہیں، استغفار بولتے ہیں، چھوڑو یہ والا ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ چیز، لیکن جو اصل زندگی کا مقصد ہے نا وہ ہے ہمارا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا۔ اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں بیسٹ وظیفہ، سب وظیفوں کا سردار، حالات کو بدلنے والا، مطلب استغفار کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گارنٹی ہے کہ حالات بدلے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں قرآن کی آیتیں سن رہی تھی مولانا کے منہ سے، بہت سارے مولانا کے بیان میں دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ سورہ نوح میں آتی ہے آیت قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اس طریقے سے آیت ہے پوری، يُرْسِلِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ کم بیشی میری معاف فرمائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا، بتانا کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں حیران رہ گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، یمددکم باموال یعنی مال دے گا تمہیں، وبنین یعنی بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات اور تمہارے لیے جنتیں بنائے گا، ویجعل لکم انہارا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ تعالیٰ مطلب کہہ رہا ہے یہ جو زمین ہے نا، یہ جو آسمان ہے نا، یہ ہمارے قدموں میں آ جائے گا، مطلب یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ حقیر ہو کے ہمارے قدم میں آ جائے گی، ہم اللہ سے استغفار کریں گے
اور اللہ سے مانگیں گے. لیکن یار ہم لوگوں کو طریقہ ہی نہیں آتا. ہم لوگوں نے نا بس دین کو بالکل ایسے ہی مطلب ایویں ہی سمجھ لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات بری لگ رہی ہے مجھے کرتے ہوئے، لیکن میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں میں بھی ایسے ہی تھی. میں بھی یوں زندگی گزار رہی تھی نارملی. صبح اٹھا، کام کاج کیا، کھایا، 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سورہ یاسین وغیرہ پڑھی، انف، سو گئی، تھک گئی، سو گئی، صبح اٹھی پھر وہی کام کاج. لیکن وہ جو گھر میں مشکلیں تھیں، وہ جو پریشانیاں تھیں، وہ جو رشتہ داروں کے تلخ رویے تھے جو میرا پیچھا کرتے تھے. یعنی میں جب کسی کو دیکھتی تھی تو میں ڈپریشن میں چل جاتی تھی. کہیں سے آتی تھی، میں کہتی تھی کہ یہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، اس بندے نے مجھے اس نظر کیسے دیکھا، اس بندے نے مجھے یہ بات کر دی، اب میں اس کو سوچتی رہوں گی. اس سے کیا کرتی تھی، میں اپنے گھر کا ماحول خراب کرتی تھی، بہت گھر کا ماحول خراب کرتی تھی. ایون کہ اگر وہ ٹھیک بھی ہیں تو میری سوچ نیگیٹو کی طرف جاتی تھی. کیونکہ آٹومیٹکلی بات ہے، جب ہم دنیا کی طرف لگتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے. تو شیطان نے میرے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے بھر دیا تھا. پر الحمدللہ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ کبھی میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا تھا. زندگی کے اس موڑ پر آ کر، یعنی شادی کے 10 سال کے بعد، اور عمر الحمدللہ میری ابھی 20s کے بعد میں ہی ہے، 30s میں نہیں گئی ہوں. لیکن اب مجھے بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی ہدایت دی. یعنی ہدایت تھی، کوئی ہم گناہ نہیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن استغفار کی طرف نہیں آئے تھے. اور جب استغفار کرنا میں نے شروع کیا، بس میں نے کوئی گنتی نہیں رکھی. بس میں نے جب حدیث سنی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محفل سے جب تک نہیں ہوتے جب تک کہ وہ استغفار 70 مرتبہ نہ کر لے، تو بس میں نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا کبھی 70 مرتبہ بھی، کبھی 100 مرتبہ بھی، جتنا ہو سکے استغفار. نماز کے بعد تو پکا الحمدللہ معمول ہے کہ میں پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد بھی کھانا بناتے وقت، مطلب جب میں ہانڈی بنا رہی ہوں، آٹا گوندھ رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں، ایون میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، یا رات کو میں لیٹی ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی، بس میں استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اس طریقے سے. مطلب میں ہر قسم سے. اور درود شریف میں نے ہر ٹائم الحمدللہ، پر یہ میں حق سے بات کہوں گی کہ درود شریف میں نے اتنا نہیں پڑھا. پڑھتی ہوں میں جمعے کو بہت کثرت کرتی ہوں، لیکن زیادہ جو کثرت ہوتی ہے نا وہ میری استغفار کی طرف ہوتی ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اول آخر درود شریف پڑھوں، استغفار جب میں پڑھ رہی ہوں. تو اس طریقے سے یار میری زندگی چینج ہونی شروع ہو گئی، میری سوچ بدلنی شروع ہو گئی، میرا زاویہ بدلنا شروع ہو گیا. میں نے دنیا کو پازیٹیوٹی سے دیکھنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے اعمال انسان کے ہوتے ہیں جس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو کام نہیں بننے دے رہے ہوتے، جو دنیا کو ہمارے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. سب سے مین چیز یہی ہے یار. دیکھیں اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کا یقین اللہ پر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ دنیا تو حقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے لیے. میرا اللہ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. جب میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں استغفار کی طرف آئی تو الحمدللہ ہمارا سب سے نجی مسئلہ جو میں بتاؤں نا، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں امپرومنٹ آئی. ہاں جھگڑے ابھی بھی ہمارے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن وہ ایک نفرت، جو ایک تلخی، ایک کھینچا ہوا پن، ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کا دل کرنا، ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانے کا دل کرنا، گھر کا ماحول خراب ہونا، خود کے اندر چڑچڑا پن، بچوں کی بیماری، بچوں کو تنگ کرنا، یہ سب میری زندگی کا معمول تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نارمل زندگی میں، کبھی کبھی لگا، لیکن میری زندگی کا معمول تھا. چک چک لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں. میں یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دماغی مریض بن گئی ہوں، لٹرلی ایسا لگتا تھا مجھے. لیکن جب سے الحمدللہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا، میری زندگی میں پرسکونیت آئی، میری زندگی میں ٹھہراؤ آیا. الحمدللہ اب میں سوچتی نہیں ہوں، میرا اللہ میرے مسئلے حل کر دیتا ہے. یعنی کوئی چیز ہے جب مجھے چاہیے نا تو میں اگلے بندے سے مانگتی نہیں ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو اس بندے کے دل میں ڈال، اور اللہ تو مجھے یہ چیز دے. مجھے کسی سے یہ چیز نہیں چاہیے، اللہ مجھے تجھ سے یہ چیز چاہیے. تو یقین کریں چاہے کسی بندے کے ہی ذریعے، لیکن اللہ مجھے وہ چیز بغیر مانگے اس بندے سے، بغیر حقیر ہوئے دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے میں نے اپنے اللہ سے اپنی دعائیں منواتی ہوں استغفار پڑھ کے. رات کو یقین کہ جب میں سو رہی تو اکثر مجھے سوچیں تنگ کرتی تھیں. اب میں نے سوچوں کو سوچنا چھوڑ دیا ہے،
خود پر کام ہی یہی کیا میں نے کہ سوچو کو سوچنا چھوڑ. کوئی میرے بات کیا سوچ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی مجھے کیسے دیکھ رہا ہے مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں. مجھے پرواہ ہے تو اپنے اللہ کی, کہ مجھے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو کیسے منانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے جو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, مجھے کیا نہیں کرنا جو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس طریقے سے میں نے استغفار کو اپنانے کے بعد مجھے یوں لگا کہ میری زندگی میں روشنی آ گئی ہے, میری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں. تو آپ بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایٹ لیسٹ استغفار کریں, اور اگر آپ کرتی ہیں اور آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے استغفار کی مقدار کو بڑھا دینا ہے. جی ہاں, ہمارا جب کام ہو جاتا ہے نا تو نعوذ باللہ ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں اور پھر زندگی میں لگ جاتے ہیں. یقین کریں آج ہم مر جاتے ہیں نا تو ہمارا حساب شروع ہو جانا ہے. تو آج ہی اللہ سے استغفار کریں. اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ کے آگے آئی, آپ نے کلک کیا, آپ نے دیکھی, تو یقین کریں یہ اشارہ ہے, اللہ آپ کی عبادت چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اللہ کے آگے روئیں, اللہ سے مانگیں, بلبلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے میرے رب تعالیٰ نے استغفار کو میری زندگی میں لا کے میری زندگی کو بدلا. بعض اوقات ہم محسوس نہیں کر رہے, لیکن آج اس ویڈیو کی وائس اوور میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اللہ نے استغفار کے بعد مجھے کتنی نعمتیں دی جنہیں میں گنوں تو وہ کم ہیں. تو آپ بھی استغفار کو آج ہی اپنی زندگی میں لائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جو بہنیں بھائی ہمارے استغفر اللہ کی طرف آئیں گے, ان کی زندگیاں بدلیں گی, وہ اللہ کی طرف آئیں گے, تو یقین کریں اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. اور سب سے بڑی بات, اگر ہم دین کی تبلیغ میں ایک قدم اٹھا سکتے ہیں تو کیوں نہیں. یہ تو میرے رسول والا کام ہے, یہ تو میرے نبیوں والا کام ہے, یہ ہمیں اپنے نبی سے وراثت میں ملا ہے. تو جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی نماز کی پہلے آپ نے دین کی تبلیغ دینی ہے, تبلیغ کا کام کریں, آپ کی زندگی اللہ خود چینج کرے گا. میں گارنٹی سے کہتی ہوں, میں دعوے سے کہتی ہوں. جہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا, لوگوں کو بولیں استغفار پڑھو, درود شریف پڑھو. کوئی بھی آپ کو بولنے میں پریشان ہو, اس کو آپ کہیں استغفر اللہ شروع کر دو. میری گارنٹی ہے تم شروع کرو, اللہ تمہارے حالات بدلے گا. یقین کریں وہ بندہ اتنے یقین سے استغفار پڑھے گا نا کہ اس کے حالات ضرور بدلیں گے. تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, رکھنا ہے حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد. اور بلیو می, الحمدللہ میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں کے مسئلے حل کرے, سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے, سب کے کام بنائے. بس اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کو منا لیں, استغفار کی طرف آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.